جاپانی عورتوں کی طرح چمکدار جلد کا راز۔ جاپانی خواتین کے چہرے کی جلد کافی روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ جینیاتی خصوصیات ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جاپان کی خواتین اپنی جلد کا خیال رکھنے کے لیے قدرتی چیزوں کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو جھریاں دور کرنے کا جاپانی راز بتانے جا رہی ہوں، جو وہاں کی خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو تمام چیزیں گھر میں ہی مل جائیں گی۔ پہلے آپ نے کچھ لونگ لینی ہے اور اسے 2 گلاس پانی میں ڈال کر 7 منٹ تک پکائیں۔ پھر اس پانی کو چھان کر اس میں 3 چمچ بادام کا تیل ڈالیں اور 2 بڑے چمچ ایلو ویرا کا گودا ملائیں۔ اب ان کو اچھی طرح مکس کر کے ایک شیشے کی بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ لیں۔ اس آمیز کو آپ نے جھریوں والے حصے پر دھو کر لگانا ہے اور جذب ہونے تک مساج کرنا ہے۔ پھر جذب ہو جائے تو 2 گھنٹے بعد سادے پانی سے دھو لیں۔ یہ عمل روزانہ کریں، ایک ہی ہفتے میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ بالوں کے لیے آزمودہ اور مجرب نسخہ۔ بیری کے پتے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر شیمپو وغیرہ کی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ میں بیری کا تیل موجود ہے، جو بالوں کو گھنا، مضبوط اور لمبا بناتا ہے۔ بیری کے پتوں میں جراثیم کش خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر گھر کے بڑے بوڑھے جلد کی بیماری میں بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر 1 مہینے تک روزانہ بیری کے پیسے ہوئے پتوں میں آملہ کا تیل ملا کر بالوں میں لگایا جائے اور آدھا گھنٹے لگنے کے بعد سادے پانی سے دھو لیں تو بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ بال بہت تیزی سے لمبے، گھنے ہوتے ہیں اور بالوں کا روکھا پن بھی چلا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ایک انمول ٹوٹکا۔ رات کے وقت رائی دانے کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر اس پانی کو چھان کر پی لیں۔ اس سے نہ صرف ماہواری کا درد ختم ہو جائے گا، بلکہ آپ کے جسم کو اندرونی طور پر طاقت بھی ملے گی اور جسم کے پٹے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ جسم میں پانی کم ہو جائے تو ضرورت کے مطابق نہ پانی ملے تو جسمانی اعضاء ٹھیک طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ صرف سانس، پسینہ اور پیشاب کے ذریعے ایک اوز شخص روزانہ 10 کم پانی جسم سے مطلع ہو جائے تو یہ ایک ڈی ہائیڈریشن خارج کرتا ہے۔ ہمارے جسم کا 75% حصہ چونکہ پانی سے بنا ہے، اس لیے اگر جسم میں پانی کم ہو جائے یا دیگر الفاظ میں ہم خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی نظام کام کر رہے ہیں، ان کو رواں دواں رکھنے کے لیے پانی کی لازمی ضرورت ہے۔ جسم اس وقت پانی کی کمی میں مبتلا ہوتا ہے جب ہم ضائع ہونے والے پانی کے مقابلے میں کم پانی پیتے ہیں۔ پانی کی کمی سے جسم میں معدنیات کا توازن بگڑ جاتا ہے اور نمک اور شکر کی سطح الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ غذا ہضم کرنے والے خامرے کی تیاری سست ہو جاتی ہے۔ جسم میں زہریلے فاسد مادے زیادہ آسانی سے جمع ہونے لگتے ہیں اور سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پھیپھڑوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی سے شیرخوار بچے اور معمر افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم نوجوان بالغ افراد کی طرح نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں روزانہ 8 گلاس یا 2 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ جسم میں پانی کی کمی کو ماہرین نے 1% سے 12% کے درجات میں تقسیم کیا ہے۔ 1% کمی ہلکی نوعیت کی ہوتی ہے، 2% کی معتدل درجے کی سمجھی جاتی ہے، 5% پانی کی کمی مہلک ہو سکتی ہے،
یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہمیں پیاس اس وقت محسوس ہوتی ہے جب خون میں ذرات جمع ہونے لگتے ہیں اور دماغ سے اشارے ملنے شروع ہوتے ہیں کہ اب پانی پینے کی ضرورت ہے۔ پانی کی معتدل قسم کی کمی سے چکر آتے ہیں، جلد خشک ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ دیگر علامتوں میں تھکاوٹ، منہ کا خشک ہونا اور قبض شامل ہے۔ جسم میں سنگین نوعیت کی پانی کی کمی سے بخار چڑھ سکتا ہے اور دھڑکن اور نبض تیز ہو سکتی ہے اور پسینہ بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا آنے لگتا ہے۔ جب جسم میں پانی 7% کم ہو جائے تو اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ مریض کو نمکین محلول کے ڈرپ لگانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جسم میں پانی کی 9% کمی سے ہلاکت خیز مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ذہن معاف ہو جاتا ہے، ہوش و ربا جواب دے جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تم توڑ دیتی ہیں، جسم تپنے لگتا ہے، جلد سرخ ہو جاتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ موسم گرما میں تپتی دھوپ اور بجلی کی بندش سے لگنے والی گرمی سے جسم میں موجودہ پانی کی وافر مقدار نکل جاتی ہے، جس سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کئی گھنٹے اپنے کام میں مصروف رہنے کے باعث پانی پینا بھول جاتے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن جانچنے کا طریقہ: ہاتھ کی جلد کو چٹکی کے انداز میں پکڑ کر اسے چند سیکنڈز تک کھینچ کر رکھیں اور کم از کم 3 سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ اگر چھوڑنے کے فوری بعد جلد اپنی اصل حالت میں آ جائے اور اس کا رنگ تبدیل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں پانی کی کوئی نمی نہیں۔ تاہم اگر فوری کے بعد کہ جسم میں پانی کی کوئی کمی نہیں، تاہم اگر فوری کے بجائے جلد اصلی حالت میں واپس آنے کے لیے تھوڑا وقت لے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے۔ بچوں کے پیٹ پر چٹکی والے مذکورہ طریقہ کار سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سانس کی بو: سانس کی بدبو جسم میں پانی کی کمی کی ایک علامت ہے۔ دراصل پانی منہ میں جا کر لعاب دہن کو بو پیدا نہیں کرنے دیتا۔ منہ زیادہ دیر تک خشک رہے تو منہ میں موجود بیکٹیریا سانس میں بو کا باعث بنتے ہیں۔ کھانے کے اشتہا: جگر کو اپنے افعال کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم جب جسم میں پانی کی کمی ہو تو جگر دماغ کو بار بار بھوک کا سگنل بھیجتا ہے۔ جلدی مسائل: اگر آپ کی جلد خشک اور جھریوں سے بھر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم پانی طلب کر رہا ہے۔ جب پانی کی کمی ہو تو جلد خشک اور پرت دار ہونے لگتی ہے۔ پسینہ نہیں آتا: اگر جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو جسم باقی ماندہ سیال بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گرمی میں بھی پسینے کا اخراج تھم جاتا ہے۔ یہ ایک سنگین عارضہ ہے۔ ایسا ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ کھڑے ہونے پر سر چکرانا: طبی ماہرین کے مطابق کھڑے ہونے پر سر چکرانا یا ہلکا پن اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو دن میں کچھ گلاس پانی زیادہ پینا چاہیے۔ مسلز اکڑنا: اگر صبح اٹھنے کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں اکڑن اور تناؤ محسوس ہو تو یہ بھی پانی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہر وقت سر درد رہنا: مستقل سر درد ممکنہ طور پر اس بات کی علامت ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے۔ گہرے رنگ کا پیشاب: پانی کی کمی کا ایک بڑا اشارہ پیشاب کی رنگت کا بدل جانا ہے اور پیشاب کا معمول سے بہت زیادہ
زرد یا پیلے رنگ کا ہونا ہے۔ قبض کی شکایت۔ مسلسل قبض کی شکایت بھی پانی کی کمی کی ایک علامت ہو سکتی ہے، جس کا حل پانی کا استعمال بڑھا دینا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آنتوں کو کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر وقت تھکاوٹ۔ مناسب نیند کے باوجود اگر دن بھر تھکاوٹ ہو تو اس کی ایک وجہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ جسم میں پانی کی مناسب مقدار حواس کو چوکنا رکھتی ہے اور توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔